نحمدہ ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنتم برسلی وعزرتموہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ فقد قال اللہ عز وجل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان، انتہائی کرم اور انعام کہ اس نے ہم گناہ گاروں کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ اس کی مبارک کتاب کے مقدس درس کی سماعت کا ارادہ اور نیت کر کے یہاں جمع ہیں۔ درود اس کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر کہ جن کی محبت ہمارے ایمان کی جان، جن کی غلامی ہمارے سروں کا تاج، اور جن کی اطاعت دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا باعث ہے۔ سلام ان کے ازواجین مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حصول برکت کے لیے قرآن کریم سے آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس سے پہلے کہ تلاوت کردہ آیہ قرآنیہ کے تحت گفتگو عرض کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقہ و طفیل مجھ گناہ گار کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام اہل ایمان کو حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ میں نے خطبے میں تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی تعظیم، ان کی عزت، ان کی ناموس اور ان کی شان کے اظہار کو بیان فرمایا ہے، اور قرآن کریم کی یہ ایک آیت نہیں بلکہ متعدد آیات مقدسہ اس بات کی وضاحت اور صراحت کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بالعموم اور خاتم النبیین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالخصوص مبعوث ہی اس لیے فرمایا ہے کہ ان کی شان و عظمت و رفعت کا اقرار و اعتراف کرتے ہوئے ان کی تعظیم و توقیر کی جائے۔ لہٰذا سورہ مائدہ شریف کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب
اور کامران بندوں کی اور اپنی بارگاہ کے مقبول اور محبوب بندوں کی پہچان ہی یہ بیان فرمائی کہ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور وہ ایمان لاتے ہیں میرے رسولوں پر، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ سورہ فتح شریف میں اسی سے ملتا جلتا ایک مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ کر بیان فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی آمد کا مقصد ہی حضور علیہ السلام کی تعظیم و تکریم ہے۔ لہذا رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر، شاہد و موجود بنا کر، بشیر و نذیر بنا کر بھیجا اس لیے ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ لوگ ایمان لائیں اللہ اور اس کے رسول پر اور آپ کی تعظیم اور آپ کی توقیر کریں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف شریف میں بھی اپنے اہل ایمان اور اپنے مقبول اور محبوب بندوں کی پہچان اور علامت انہی کلمات کے ساتھ بیان فرمائی کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، پس وہ جو ایمان لاتے ہیں ان پر، یعنی نبیوں پر، وہ ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو شان والا، عزت والا، بلند رتبہ، عظیم المرتبت بنایا ہے، لیکن ہم اور آپ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی نبیوں پر بھی شان اور فضیلت، رتبہ اور بلندی زیادہ عطا فرمائی ہے۔ تو تمام انبیاء کرام لائق تعظیم و تکریم ہیں اور محبت اور ادب اور اطاعت و فرما برداری کیے جانے کے لائق و قابل ہیں، مگر ساری مخلوق میں سب سے بڑھ کر جو ذات اہل ایمان کی تعظیم و ادب کی مستحق ہے اور اہل ایمان کی محبتوں اور اطاعتوں کی مستحق ہے، وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی نشانی اور اپنی پہچان ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قد جاءکم برہان من ربکم، بتحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے اس کی دلیل آ گئی۔ اور یہ بات آپ بارہا علماء سے سماعت فرماتے رہے ہیں کہ دلیل اس چیز کو کہتے ہیں جس کی موجودگی میں دعوے کا بغیر دیکھے اقرار کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دلیل ارشاد فرمایا ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ کر بن دیکھے خدا کو ماننا ہی ایمان اور اسلام کہلاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی قدرتوں کو، اختیارات کو، معجزات کو دیکھ کر اللہ کی قدرتوں اور اختیارات اور کمالات کو بن دیکھے اقرار کرنا ہی اسلام و ایمان کہلاتا ہے۔ تو اللہ نے سرکار علیہ السلام کو اپنی دلیل اور برہان ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن کریم نے جا بجا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی عظمت و رفعت کے عنوانات کو قائم کیا تاکہ اہل ایمان اس بات کو خوب جان سکیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ساری مخلوق میں سب سے زیادہ تعظیم و ادب کے لائق اور سب سے زیادہ اطاعت و پیروی کیے جانے کے قابل ہیں۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کو بیان فرمایا کہ حبیب ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم کہہ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رفعت کو بیان فرمایا کہ محبوب اللہ کی یہ شان نہیں کہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ آپ ان کے درمیان تشریف فرما ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ورفع بعضهم درجات کہہ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام نبیوں اور رسولوں پر فضیلت کو بیان فرمایا کہ ہمارا حبیب علیہ السلام وہ ہے جس کو ہم نے باقی سب پر درجوں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہہ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ کی شان کو بیان فرمایا کہ حبیب علیہ الصلاۃ والسلام بے شک آپ خلق عظیم کے حامل و مالک ہیں۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کہہ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان علمیت کو بیان فرمایا کہ حبیب علیہ السلام آپ جو کچھ نہ جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطاع اللہ کہہ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اطاعت کو بیان فرمایا کہ جس نے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ووالد وما ولد کہہ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد و اجداد کی شان کو بیان فرمایا اور آپ کے والدین کی قسم اور آپ کی اولادوں کی قسم۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون کہہ کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کی شان کو بیان فرمایا کہ محبوب آپ کی عمر مبارکہ کی قسم، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات ظاہری کا ایک ایک لمحہ ایسی شان کا حامل ہے کہ آپ کی پوری حیات ہی اللہ کے یہاں قسم کے لائق ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا اقسم بہذا البلد کہہ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام ولادت کی شان کو بیان فرمایا۔ قسم ہے اس شہر مکہ کی کہ محبوب آپ اس میں تشریف فرما ہے، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ جس کی ولادت کے سبب سے یہ شہر اللہ کی بارگاہ میں قسم کے لائق بنا، اللہ کا وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کیسی شان والا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ کہہ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام مدفن کی شان کو بیان فرمایا۔ امانت والے شہر کی قسم، مدینہ پاک جہاں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام آج اپنی قبر انور میں آرام فرما ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ جس محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا قبر انور میں آرام فرما ہونا، اس قبر انور کی اور روضہ اطہر کی وجہ سے اس شہر کو اللہ کی بارگاہ میں امین یعنی امانت والا قسم کے لائق بناتا ہے، تو وہ ہستی جس کے وجود کے سبب سے یہ عزتیں ہیں خود کیسی شان والی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی قرآن کریم میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کہہ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کی شان کو بیان فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ حضور بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ہی پیدا فرمایا ہے اور اللہ نے ہی آپ کو یہ عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ پھر اس کے باوجود کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور آپ کا ہر کمال اللہ ہی کا عطا کردہ ہے، اس کے باوجود وہ رب اپنے سارے فرشتوں کے ساتھ آپ پر ہمہ وقت درود بھیج رہا ہے، تو یہ آپ کی شان کا اعلان اور اظہار ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ کر آپ کے ذکر کی شان کو ظاہر فرمایا کہ حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا، تاکہ پتہ چل جائے کہ جس کا ذکر بلند ہے اس کی ذات کیسی بلند ہوگی، اور بلند کرنے والی ذات رب ذوالجلال کی ہے تو اس کا ذکر کتنا اور کیسا بلند ہوگا، اور جس کا ذکر اتنا اور ایسا بلند ہوگا صاحب ذکر کیسا اور کتنا بلند ہوگا۔ حضور علیہ السلام کی شان قرآن کریم کی ایک ایک آیات پکار پکار کر اہل ایمان کے سامنے بیان کرتی ہے، تاکہ حضور علیہ السلام کی عظمت کا نقش، حضور علیہ السلام کی فضیلت اور ساری مخلوق سے زیادہ عرفہ و اعلیٰ اور بلند و بالا ہونے کا تصور اہل ایمان کے دلوں اور ذہنوں میں راسخ ہو جائے۔ وہ جو ہمارے امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو قرآن کریم کی ایک ایک آیت مقدسہ حضور علیہ السلام کی اس فضیلت کا ہمیں اعلان کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہ ساری فضیلتیں ظاہر اسی لیے بیان کی گئی ہیں کہ جس قدر ذات کی عظمت کا تصور ذہن میں قائم ہوگا، جس قدر ذات کی فضیلت کا تصور قلب میں قائم ہوگا، اسی قدر اس کی محبت کا جذبہ اور اس کے ادب کا جذبہ دل میں پیدا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی شان کو ثابت فرمانے کے لیے آپ کی ادب اور تعظیم کے قرینے اور سلیقے بھی قرآن میں جا بجا اہل ایمان کو سکھائے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعدکم بعدا کہہ کر حضور علیہ السلام کے نام کا ادب سکھایا۔ خبردار، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کا عمل ایک دوسرے کو پکارنے جیسا نہ بنانا۔ ہم ایک دوسرے کو نام لے کر رشتے سے یا دنیاوی حیثیت سے مخاطب کر لیتے ہیں۔ کسی کو ہم ڈاکٹر صاحب کہہ کر مخاطب کر لیتے ہیں، کسی کو رشتے سے خالو اور ماموں کہہ کر مخاطب کر لیتے ہیں، اور کسی کا ہم نام لے کر مخاطب کر لیتے ہیں۔ کچھ بھی نہ ہو، او بھائی، اے جناب کہہ کر مخاطب کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا، خبردار، ہمارے حبیب علیہ السلام کو پکارنا، حضور علیہ السلام کو مخاطب کرنا، باہم ایک دوسرے کو پکارنے اور ایک دوسرے کو مخاطب کرنے جیسا نہ ٹھہرا لینا۔ ہم سے سیکھو کہ ہمارا کیا قرینہ ہے کہ ہم نے پورے قرآن میں ایک جگہ بھی اپنے محبوب کو یا محمد کہہ کر مخاطب نہیں کیا ہے۔ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یاسین، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی مخاطبت فرمائی ہے، تاکہ مخلوق اس بات کو جان لے کہ ہمارے حبیب علیہ السلام کی شان کس قدر عرفہ و اعلیٰ اور بلند و بالا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کہہ کر حضور علیہ السلام کی ذات کا ادب سکھایا کہ نام کا تو ادب ہے ہی، جب نام کا اتنا ادب ہے تو پھر اس ذات کا کتنا ادب ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادب سکھایا، فرمایا خبردار،
کسی حال بھی ہمارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. خبردار اے ایمان والوں، کسی حال ہمارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے اپنی قربانی کا جانور ذبح کر لیا، حالانکہ اس میں مقصود ان کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سبقت لے جانا ہرگز نہیں تھا، بلکہ مقصود یہ تھا، جو جذبہ ان کا تھا وہ یہ تھا کہ اس سے پہلے کہ کسی مستحق تک کوئی اور اپنا نذرانہ محبت لے کر گوشت کا تحفہ لے کر پہنچے، اس کام کی سعادت مجھے حاصل ہو جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی کہ اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پر کوئی پیش قدمی کرے، اگرچہ اس پیش قدمی کے نتیجے میں کیا جانے والا عمل محض اللہ کی رضا کے لیے اور عبادت کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو. لیکن اللہ کو منظور نہیں ہوا، اللہ نے حکم نازل فرما دیا. اور پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان کا تو پھر ان احکامات کی صورت میں اور ان احکامات کی موجودگی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ادب اور تعظیم کا انداز ہی نہیں ڈالا تھا. قرآن نے تو اس عمل کے کرنے کے اعتبار سے اس مخصوص پس منظر میں اس آیت مبارکہ کو نازل کیا اور بیان کیا اس حکم کو. لیکن صحابہ کرام، احادیث میں آتا ہے کہ جب چلتے تھے تو باقاعدہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ کہیں ہمارا قدم حضور علیہ السلام کے قدم سے آگے نہ بڑھ جائے. اس قدر احتیاط کرتے تھے وہ، کیونکہ حضور علیہ السلام کی اس شان اور اس عظمت کے سکھانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی براہ راست قرآن کریم کے وسیلے سے تعلیم و تدریس فرما دی تھی. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے نام کا ادب سکھایا تاکہ پتہ چلے کہ وہ ذات کیسی شان والی ہے. حضور کی ذات کا ادب سکھایا تاکہ پتہ چلے کہ وہ ذات کیسی شان والی ہے. حضور علیہ السلام جس گھر میں تشریف فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کا ادب سکھاتا ہے اہل ایمان کو. ہم ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، بیل بجاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، آواز دیتے ہیں. 3 صورتیں: بیل بجاتے ہیں اگر بجلی نہیں ہے یا بیل ہی نہیں ہے تو پھر دستک دیتے ہیں، اور اگر دروازے کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس پر کھٹکھٹانے سے آواز اندر نہیں جائے گی تو پھر آواز دیتے ہیں، پکارتے ہیں. ظاہر ہے کہ صحابہ کرام بھی جب کہیں سے آتے تھے اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کو گھر سے باہر کھڑے ہو کر مخاطبت کی حاجت ہوتی تھی تو ان میں سے بعض آواز بھی دے لیا کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آواز دے لیتے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اس قدر ملحوظ ہے، حضور علیہ السلام کی تعظیم کا کیا جانا اس قدر محبوب ہے، اور حضور علیہ السلام کے ادب کا ملحوظ رکھا جانا اس قدر مطلوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعدیب فرمائی اور ارشاد فرمایا: ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. حبیب علیہ السلام، بے شک وہ جو آپ کو آپ کے حجرے کے باہر سے آوازیں دیتے ہیں، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو عقل ہی نہیں رکھتے، نادان ہیں، بے وقوف ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعدیب فرما رہا ہے، ان کے اس عمل کو نادانی سے، بے وقوفی سے، کم علمی سے تعبیر فرما رہا ہے. کیونکہ نیت تو اللہ جانتا تھا کہ مقصود ان کا معاذ اللہ بے ادبی نہیں تھی، لیکن کیونکہ یہ عمل ادب کے خلاف تھا تو اس لیے رب کائنات نے انہیں نادان، کم عقل، بے علم اور بے وقوف ارشاد فرمایا: اکثرهم لا یعقلون. ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، نادان ہیں، بے وقوف ہیں. اب کسی کے بھی گھر جائے آدمی
تو اصول تو یہی ہے کہ دروازہ کھٹکھٹائے گا یا آواز دے گا. اب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جائے تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، آواز نہیں دینا ہے، پکارنا نہیں ہے، کھٹکھٹانا نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، محبوب ان کو چاہیے کہ وہ صبر کریں، کھڑے رہیں. کب تک؟ حتیٰ تخرج الیہ، جب تک کہ خود آپ ان کی طرف نہ نکلیں. یعنی حضور علیہ السلام کے دروازے کا، حضور کے گھر کا، حضور کے حجرے کا ادب اللہ تبارک و تعالی خود براہ راست آیات قرآنیہ کی صورت میں اپنے مومن بندوں کو سکھا رہا ہے. کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ جس دروازے اور چوکھٹ کی اللہ کی بارگاہ میں یہ شان ہے، صاحب چوکھٹ کا کیا رتبہ اور کیا مقام ہوگا. حضور کی شان کا بیان ہے بنیادی طور پر. یہ جتنی بھی آیات ہیں ان کے عنوانات تو مختلف ہیں، لیکن ان تمام عنوانات کا مرکز و محور حضور علیہ السلام کی شان کا بیان ہے، جو آیات قرآنیہ تسلسل کے ساتھ بیان کیا ہے. کہ کہیں حضور کے نام کا ادب سکھایا گیا، کہیں حضور کی ذات کا ادب سکھایا گیا، حضور کے گھر کا ادب سکھایا گیا، حتیٰ کہ حضور کے گھر والوں کا ادب سکھایا گیا. حضور علیہ السلام کے گھر والوں کا ادب. کچے گھر ہوتے تھے، پکے لوہے لکڑی وغیرہ کے دروازے عمومی طور پر نہیں ہوتے تھے، ہوتے بھی تھے لیکن نہیں بھی ہوتے تھے، صرف پردے ہوا کرتے تھے، ٹاٹ کے پردے ہوتے تھے، اور جانوروں کی چوپایوں کے بالوں سے بنی ہوئی کمبل کے پردے ہوا کرتے تھے. اب صحابہ کرام اگر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، حضور کے گھر تشریف لا رہے ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی پیغام چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، گھر والوں کو مخاطب کرنا چاہتے ہیں، علم ہے کہ سرکار موجود نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سرکار کے گھر والوں کا ادب انہیں سکھا رہا ہے اور فرما رہا ہے فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب. حضور علیہ السلام کے گھر والوں سے اگر سوال جواب کرنا ہو، کوئی بات چیت کرنی ہو تو پردے کے پیچھے سے ہی کرو، پردہ ہٹانے کی اجازت نہیں ہے تمہیں. یہ آیات پردہ کے نزول سے بھی پہلے کی باتیں ہیں کہ ابھی آیات حجاب بعد میں نازل ہوئی ہیں. یہ بات ہو رہی ہے کسی کے باہر اور گھر والوں کے اندر ہونے کی. وہ جو آیات حجاب ہیں وہ تو خواتین کے گھر سے باہر نکلنے کی ہیں کہ جب گھر سے باہر نکلیں تو اپنے چہرے پر نقاب ڈالیں. اے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. حبیب علیہ السلام آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہ جب وہ گھروں سے باہر نکلیں، کسی نامحرم سے مخاطبت کریں تو اپنی چادر کا پلو اپنے چہرے پر ڈال لیں. یہ آیات بعد میں نازل ہوئی ہیں، حجاب کی آیات جن کو کہتے ہیں. لیکن حضور علیہ السلام کے گھر کا ادب اور حضور علیہ السلام کے گھر والوں کی شان اور عظمت کا سبق اللہ تبارک نے اس سے بہت پہلے صحابہ کرام کو اور اہل ایمان کو پڑھایا اور سکھایا. مقصود کیا تھا؟ ظاہر مقصود یہی تھا کہ جن کے گھر والوں کا ادب اور جن کے گھر میں رہنے والوں کی فضیلت اور عظمت اللہ تبارک و تعالی سبقاً تمہیں پڑھا رہا اور سکھا رہا ہے، تو جان لو کہ پھر اس گھر والے کی کیا شان ہے اللہ کی بارگاہ میں. ان کی شان قرآن کی آیات نے، قرآن نے اپنی زبان میں صحابہ کرام رضوان کو یہ ادب اور تعظیم کے قرینے اور سلیقے سکھا کے دراصل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کا اظہار اور اعلان اس سے مطلوب اور مقصود تھا. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محفل کا ادب سکھایا صحابہ کرام کو. ہم محفل میں بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے مخاطبت کرتے ہیں، کبھی ایک کی آواز بڑھ جاتی، کبھی دوسرے کی آواز بڑھ جاتی ہے، کبھی ایک بول رہا ہوتا ہے بیچ میں دوسرا بولنا شروع کر دیتا ہے،
رک جاؤ میری بات سنو. ظاہر ہے کہ ایک عمومی ہے معاملہ، جب چند لوگ بیٹھے ہوں گفتگو ہو رہی ہو. اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام کی محفل کا، آپ کی مجلس کا ادب سکھا رہا ہے. اور میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ان تمام اسباق کے پڑھانے کا مقصود حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت کا نقش صحابہ کرام کے ذہنوں میں بٹھانا، اس کا مقصود یہی ہے. کیونکہ جس قدر حضور علیہ السلام کی شان اور آپ کی عظمت کا نقش ذہنوں میں ہوگا، اسی قدر دل میں حضور علیہ السلام کا ادب اور تعظیم پیدا ہوگا. اور جس ذات کی جس قدر تعظیم، ادب اور محبت دل میں ہوگی، اسی قدر اس کی اطاعت کا جذبہ اس شخص میں پیدا ہوگا. اور اللہ کو مطلوب یہی ہے مومن سے کہ وہ حضور علیہ السلام کی دل کی گہرائیوں سے، پورے خلوص سے اطاعت و پیروی کرے. یہی اس کی دنیاوی اور اخروی کامیابی کی ضمانت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محفل کا ادب سکھایا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اے ایمان والوں، ہمارے حبیب علیہ السلام کی مخاطبت میں رائنا کا لفظ استعمال نہ کرو. یہ ایک ایسا زمانی لفظ تھا جس کو منافقین اور یہود بگاڑ کر دوسرے معنی اپنے ذہن میں رکھ کر استعمال کرتے تھے. رب کائنات نے اس لفظ کے کہنے سے ہی صحابہ کرام کو منع کر دیا. لا تقولوا رائنا، تمہیں یہ لفظ آئندہ کہنا ہی نہیں ہے. صرف لفظ کہنے سے منع نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا متبادل بھی عطا فرمایا. رائنا کے معنی تھے ہماری رعایت کیجئے. اس لفظ کو بگاڑ کر منافقین اور یہود دل میں اس کے دوسرے اور برے معنی جو کہ ہمارے چرواہے کے معنی میں آتے ہیں وہ لے کر حضور علیہ السلام کو مخاطب کرتے تھے. رب نے وہ دروازہ ہی بند کر دیا جس سے بے ادبی کی ہوا اور لہر کے آنے کا کوئی امکان موجود تھا. دروازہ ہی بند کر دیا اللہ نے. فرمایا لا تقولوا رائنا، رائنا بولو ہی نہیں، یہ لفظ استعمال نہیں کرو، بلکہ کیا کہو؟ انظرنا کہو. وقول انظرنا، بلکہ کہو انظرنا. انظرنا کے کیا معنی؟ انظرنا کے معنی ہیں ہم پر نظر کرم فرمائیے. پتہ چلا کہ یہ جو اہل ایمان، اہل عقیدت، اہل محبت، اہل سنت یا رسول اللہ انظر حالنا کی پکار سرکار کی بارگاہ میں لگاتے ہیں، یہ سبق ہمیں اللہ نے قرآن کی اس آیت کے ذریعے سکھایا ہے. اور پھر فرمایا واسمعوا، پہلے ہی غور سے سنو. یعنی تم ہمارے حبیب علیہ السلام کو ان کی کہی ہوئی بات کے دہرانے کی زحمت ہی مت دو، پہلے ہی غور سے سنو، پوری توجہ ہمارے حبیب کی طرف رکھو. اب یہ ادب، یہ حضور علیہ السلام کی محفل کا ادب ہے جو اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کو سکھا رہا ہے. اور ظاہر ہے اس ادب کے سکھانے کے پیچھے جو مقصد کار فرما ہے وہ یہی ہے کہ جس ذات کی محفل اور اس کی مجلس کا یہ اعزاز ہے، خود وہ ذات کیسی صاحب اعزاز ہوگی، اس کی شان کیسی عظمت والی، بلند و بالا اور رفعت والی ہے. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کا بھی ادب، حضور علیہ السلام سے بات کرنے کا بھی ادب. یہ تو تھی بات سننے کی اور اب ہے بات کرنے کی. مخاطبت دو طرح سے ہوتی ہے نا. یہ جو پہلی آیت تھی اس میں حضور علیہ السلام کی بات سننے کے حوالے سے تھا، کیونکہ جب وہ کہتے تھے راعنا تو وہ اس لیے کہتے تھے کہ حضور علیہ السلام کوئی بات فرما رہے ہیں وہ سن نہ سکے، توجہ نہ ہوئی ان کی، تو ہماری رعایت کر دیجئے. اللہ نے فرمایا یہ لفظ بولو ہی نہیں، منافقین اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. وقول انظرنا، کہو یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیے. واسمعوا، بلکہ پہلے غور سے سنو. تو یہ بات تو تھی سرکار بولیں اور یہ سنیں، لیکن اگر ان کو بولنا پڑے اور سرکار علیہ السلام کے سننے کا معاملہ ہو تو بات کرنے میں پھر کیا ادب ہونا چاہیے؟
کیا طریقہ ہونا چاہیے، کیا سلیقہ ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کا بیان آیات قرآنیہ کے ذریعے فرماتے ہوئے یہ طریقہ اور سلیقہ بھی سکھایا، اور فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار ہمارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی آواز کے مقابلے میں، ان کے انداز گفتگو کے مقابلے میں تمہاری آواز، تمہارا لہجہ بلند نہیں ہونا چاہیے۔ آج بھی یہ آیت مبارکہ سرکار علیہ السلام کے روضہ مبارکہ پر تحریر ہے، اور آج اہل سنت و جماعت کے عقیدہ حیات النبی کے مخالف افراد و اشخاص کی وہاں موجودگی کے باوجود اس آیت کا سرکار علیہ السلام کے روضہ مبارکہ اور مواضع اقدس پہ تحریر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بدعقیدہ اور مخالفین اہل سنت بھی قرآن کے اس حکم کی اس باریکی کو اپنے ذہن میں کہیں نہ کہیں پاتے ہیں کہ یہ سرکار کی بارگاہ ہے، یہاں کلام کرنے کا احتیاط و اہتمام اللہ کے اس حکم کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ الحمدللہ ہم تو یہاں بھی اس اہتمام کو پیش نظر رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام اگرچہ اپنی قبر انور میں مدینہ پاک میں تشریف فرما ہے، لیکن الحمدللہ کیونکہ ہم صاحب ایمان ہیں اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں اعلان ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مسلمانوں کا یہ نبی ان کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ اگر ہم دل میں بھی سرکار کو مخاطب کرتے ہیں، ذہن میں بھی سرکار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہماری روح، ہمارا قلب بھی سرکار کی بارگاہ متوجہ ہوتا ہے، تو ہمارا ایمان ہے کہ سرکار توجہ فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام مدرجہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ کسی حال میں کہیں بھی ہے وہ، جب حضور کی بارگاہ میں وہ فریادی بنتا ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ پکار کر حضور کی بارگاہ میں مخاطبت کرے، بلکہ بس وہ اپنے قلب و ذہن میں بھی اگر حضور کی بارگاہ کا فریادی بن جاتا ہے تو اللہ نے بسبب ایمان اس کے دل میں ہونے کے، اس کے دل سے سرکار کو وہ قرب عطا فرمایا ہے کہ سرکار اس کی طرف نگاہ کرم فرما دیتے۔ تو سرکار سے بات کا ادب بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے سکھایا تاکہ حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت کا نقش اہل ایمان کے دلوں میں قائم ہو جائے۔ جب حضور علیہ السلام کوئی فیصلہ فرمائے تو سرکار کے فیصلے کا ادب، ہم لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں، بہت سارے معاملات میں ہوتا ہے، کوئی فیصلہ ہوتا ہے بھائی نہیں یہ میرے لیے قابل قبول نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں تو ایک قانون رائج ہے کہ مثال کے طور پر بھائی اگر ضلعی عدالت میں جج کوئی فیصلہ دے دیتا ہے تو اسے یہ قانونی حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ شہری عدالت میں اس فیصلے کو چیلنج کر سکے۔ اگر شہری عدالت میں کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے اور وہ اس کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا تو وہ صوبائی عدالت میں اس کو چیلنج کر سکتا ہے۔ اگر صوبائی عدالت میں بھی جو فیصلہ ہوتا ہے وہ اس سے مطمئن نہیں ہوتا تو پھر وہ وفاقی عدالت میں، اس کو ہم سپریم کورٹ کہتے ہیں، اس میں رجوع کر سکتا ہے۔ یہ دنیاوی معاملے ہیں اور دنیاوی فیصلے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی فیصلہ فرما دیں، کسی معاملے میں فیصلہ فرما دیں، تو پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا فیصلہ اور اس کا تسلیم کرنا یہ ایمان کے ساتھ مشروط ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے فلا وربک لا یؤمنون، محبوب آپ کے رب کی قسم ان میں سے ایک بھی ایمان والا ہو نہیں سکتا حتیٰ یحکموک، جب تک کہ آپ کو اپنا حاکم نہ مان لے، آپ کی حکمرانی کو قبول نہ کر لے، آپ کی حاکمیت کا دل سے اقرار اور اعتراف نہ کر لے، اور پھر
جب آپ کوئی فیصلہ کر دیں تو اللہ فرماتا ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، تو اپنے دل میں بھی اس فیصلے کے خلاف کوئی کجی نہ پائے۔ جب آپ کوئی فیصلہ کر دیں، اگر ایمان والا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کو قبول کرے، بلکہ اپنے دل میں بھی، زبان سے اختلاف کرنا تو دور کی بات ہے، چیما گوئی کرنا تو دور کی بات ہے، اپنے دل میں بھی اس کے لیے کوئی کجی نہ رکھے، بلکہ اللہ فرماتا ہے وَيُسَلِّمُ تسلیما، بلکہ دل سے اس فیصلے کو قبول کر لے، سر تسلیم خم کر دے۔ یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی حاکمیت کو، حضور علیہ السلام کے حکمران ہونے کو قبول کیا جائے۔ اس حکم سے اللہ تبارک تعالیٰ کا مقصود کیا ہے؟ ظاہر ہے اس حکم سے اللہ تبارک تعالیٰ کا مقصود حضور علیہ السلام کی اس شان اور عظمت کا اظہار ہے جو بزبان قرآن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو عطا فرمانا چاہتا ہے، کہ یہ نقش میرے محبوب کی شان اور عظمت کا اپنے ذہن میں قائم کر لو، یہ تمہارے ایمان کے ساتھ مشروط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ہر فرمان کا ادب اہل ایمان کو سکھایا اور بتایا اور سمجھایا، کہ حضور علیہ السلام کا فرمان، حضور علیہ السلام کے منہ سے کوئی بات نکلے، سرکار علیہ السلام کسی کو بلا لیں، مخاطب کر لیں، تو حضور علیہ السلام کے دہن مقدس سے نکلنے والے یہ کلمات اور سرکار کا یہ بلانا، اس کے لیے سرکار کے ادب اور تعظیم کے اعتبار سے کس حیثیت کا حامل ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اور میں کسی درس میں اس پر بہت تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، علماء نے فرمایا حتیٰ کہ وہ حالت نماز میں بھی ہو تو اس پر واجب ہے کہ نماز چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ یہ حضور علیہ السلام کے فرمان کی شان ہے۔ کیوں اللہ نے اس شان کا بیان فرمایا؟ تاکہ پتہ چل جائے جس کے فرمان کی یہ شان ہے، صاحب فرمان کی کیا شان ہوگی، پتہ چل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے حیات ظاہری میں جو حقوق، جس شان اور جس عظمت کا اعلان اور اظہار فرمایا وہ تو فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت کا نقش اہل ایمان کے قلوب میں قائم فرمانے کی خاطر حضور علیہ السلام کے دربار کا، آپ کی بارگاہ کا ادب اور احترام اور اس کی شان اور فضیلت کا اعلان ایسے کلمات کے ساتھ فرما دیا کہ قیامت تک کے لیے حضور علیہ السلام کی شان و عظمت کے بیان پر قرآن کریم فرقان حمید کا یہ فرمان ایک مضبوط دلیل بن کر موجود ہے۔ کیا رب کائنات فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، حبیب علیہ السلام جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اب کیونکہ قرآن کریم تا قیام قیامت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آخری پیغام ہدایت ہے، اس کا ہر حکم، اس کا ہر فرمان قیامت تک کے لیے ہے۔ نہ سرکار کے بعد قیامت تک کسی نبی اور رسول نے آنا ہے، نہ کسی کتاب اور وحی کا آنا ممکن ہے۔ تو قرآن کریم کے جو احکامات ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، حبیب علیہ السلام آپ ان تمام لوگوں سے فرما دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جاؤکا، میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ جب سرکار علیہ السلام اپنی حیات ظاہری کے ساتھ تشریف فرماتے تب بھی یہ حکم تھا، جب سرکار اپنے قبر انور میں روضہ اطہر میں تشریف فرما ہے تب بھی یہ حکم ہے، قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے۔ طبرانی شریف کی وہ حدیث آپ نے بہت بار علماء سے سنی ہوگی
کہ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ ارشاد فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام کے وصال کو 3 دن گزر چکے تھے، میں حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ ایک اعرابی حضور علیہ السلام کی قبر انور پر حاضر ہوتا ہے اور زار و قطار روتا ہے، اور سرکار کی قبر انور سے مٹی اٹھا کر اپنے چہرے اور اپنے سر پر ڈالتا ہے اور قرآن کی اس آیت کو تلاوت کرتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یا رسول اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، فاستغفر اللہ، پھر اللہ سے توبہ کرو، واستغفر لهم الرسول، اور یہ رسول بھی اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش و شفاعت فرمائے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو ضرور تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پاؤ گے۔ روتا جاتا تھا، اپنے سر پر خاک ڈالتا جاتا تھا، روتا جاتا تھا، اپنے سر پر خاک ڈالتا جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، زرقانی شریف میں، طبرانی شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اور موطا امام مالک میں امام مالک نے اس پر بہت گفتگو بھی فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، اللہ کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا سرکار کی قبر انور سے آواز آئی کہ جا، اللہ نے تیری بخشش و مغفرت فرما دی۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب اور حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر کی شان اللہ نے قیامت تک کے لیے اس آیت مبارکہ کے ذریعے قرآن کریم کی زبانی اہل ایمان کے سامنے بیان کر کے اس بات کا، اس عقیدے کا اور اس نظریے کا اعلان فرما دیا ہے کہ ہمارے حبیب علیہ السلام کے بعد وصال قبر انور میں تشریف فرما ہونے کے ساتھ آپ کے روضہ انور پر حاضر ہونے کے سبب سے اس بارگاہ کی یہ شان ہے، تو جو ذات اس قبر میں تشریف فرما ہے ان کی شان کیسی ہوگی کہ اب بھی جو کوئی اس بارگاہ میں حاضر ہو جائے، یہاں تک چل کر آ جائے، ہماری بارگاہ میں توبہ کرے، ہمارا حبیب اس کے لیے سفارش و شفاعت فرمائے گا۔ اور میں بہت بار عرض کر چکا ہوں کہ جو نادان اور بے وقوف قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کے ذریعے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ بھئی ہر انسان کے لیے وہ ہے جو کچھ اس نے خود کیا، جس کی اس نے کوشش کی اس کے لیے وہی ہے، یعنی انسان کا اپنا عمل صرف اس کے کام آئے گا، کسی کی سفارش اور شفاعت کسی کے کام نہیں آئے گی۔ تو بعض بدعقیدہ لوگوں کا یہ نظریہ ہے اور وہ اس بات پر مباحثے اور مناظرے کرتے پھرتے ہیں کہ بھئی حضور علیہ السلام شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ ہمارے پیر و مرشد علامہ سید شاہ تر ابو القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھئی دین کے بعض معاملات ایسے ہیں کہ اس میں بحث کرنا نادانی ہے۔ فرماتے اگر ایسا کوئی شخص آپ کے پاس آ جائے جو اس بات پر مصر ہو کہ بھئی حضور شفاعت نہیں فرمائیں گے، تو آپ کہیے کہ بھئی آپ کا عقیدہ ہے کہ حضور شفاعت نہیں فرمائیں گے، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور شفاعت فرمائیں گے، تو فیصلہ ہو گیا، آپ کی نہیں فرمائیں گے، ہماری فرمائیں گے۔ تو بھئی جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ آپ کی نہیں فرمائیں گے، ہماری فرمائیں گے۔ ہماری کیوں فرمائیں گے؟ ہمارا عقیدہ کیسے ہے کہ حضور علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے اور اللہ قبول فرمائے گا؟ قرآن کریم کی ادھوری آیت پڑھ کر وہ استدلال کرتے ہیں، اسی آیت کی تکمیل ہمارے عقیدے کی تصدیق ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیے آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کر سکے؟ کہتے ہیں اللہ نے تو اپنی شان یہ کہہ کے بیان کی ہے، اس کی ایسی عدالت ہے، وہاں کسی کی سفارش نہیں چلتی۔ یہ کوئی سپریم کورٹ تھوڑی ہے، یہ کوئی پاکستانی عدالت تھوڑی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کی سفارش شفاعت نہیں چلتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں کسی کی سفارش و شفاعت کر سکے، مقصود یہ ہے کہ وہ ذات ایسی عظمت والی ہے اور وہ دن ایسی جلالت والا ہوگا کہ کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کے لیے لب کشائی کر سکے۔ لیکن آیت کا اگلا حصہ اللہ فرماتا ہے الا باذنہ، مگر وہ جسے خود رب نے اجازت عطا فرما دی ہے۔ تو شب معراج اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو اذن شفاعت عطا فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اللہ سے وعدہ لیا ہے کہ مولا قیامت کے دن میں اپنی امت کی سفارش
اور شفاعت کروں گا تو اسے قبول فرمانا۔ اور صحیح مسلم شریف کی وہ حدیث پاک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دنیا میں ایک حق عطا فرمایا ہے، وہ حق کے دعا ہے کہ وہ جو مانگے گا اللہ اسے عطا کرے گا۔ ہر نبی کو اللہ نے حق دیا، لیکن ہر نبی نے اس حق کو دنیا میں استعمال کر لیا سوائے میرے۔ صحابہ نے اس کی رسول اللہ آپ نے وہ حق کیوں استعمال نہیں کیا؟ سرکار نے فرمایا میں نے وہ حق قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھا ہے، تاکہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، اللہ کی پاکی بیان کروں گا۔ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب اٹھائیے اپنے سر کو اور مانگیے، جو مانگیں گے دیا جائے گا۔ یہ اس لیے فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ حضور کا وہ حق اللہ کی بارگاہ میں محفوظ ہے۔ اللہ فرمائے محبوب اٹھائیے اپنے سر کو، مانگیے، جو مانگیں گے دیا جائے گا۔ محبوب دنیا میں آپ وہ کرتے تھے جو ہمارا حکم ہوتا تھا، آج وہ ہوگا جو آپ کا حکم ہوگا۔ آپ فرمائیے محبوب۔ تو اللہ تبارک نے یہ اہتمام اپنے حبیب علیہ السلام کے غلاموں کے لیے دنیا میں فرما دیا ہے۔ اور وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، قرآن کی یہ آیت حضور علیہ السلام کے دربار کا ادب اور شان پکار کر بیان کر رہی ہے۔ اور مقصود ان تمام تعظیم و ادب کے عنوانات سے اور ان تمام فضائل و مناقب کی آیات سے، جو غالباً تقریباً 25 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان سب سے ایک ہی بات ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے، اور وہ ہے حضور علیہ السلام کی شان کا بیان بزبان قرآن، کہ یہ قرآن من اول الی آخری حضور علیہ السلام کی شان اور فضیلت کو بیان کرتا ہے۔ کیوں حضور کی شان کو اللہ نے بار بار بیان فرمایا؟ تاکہ حضور کا ادب اور تعظیم اہل ایمان کے دلوں میں پیدا ہو۔ کیوں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہمارے دل میں حضور کا ادب اور تعظیم پیدا ہو؟ اس لیے کہ جس کے دل میں جتنا ادب اور تعظیم ہوگا اتنی زیادہ اس کی محبت اور عقیدت پیدا ہوگی، اور جس کے دل میں جس کے لیے جتنی عقیدت و محبت زیادہ ہوگی اسی قدر اس کی فرما برداری اور اس کی اطاعت کا جذبہ زیادہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے اسی ایک بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ من یطع الرسول فقط اطاع اللہ، جو میرے محبوب کی اطاعت کرے گا بس وہ میرا ہی فرما بردار کہلائے گا۔ میرے بندے میرے فرما بردار بن جائے اللہ چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس نے اپنے حبیب کی بارگاہ کا ادب اور تعظیم، اور اس ادب اور تعظیم کے نتیجے میں ان کی محبت، اور اس محبت کے نتیجے میں ان کی اطاعت اہل ایمان کو عطا فرما دیے۔ تو جو جس قدر حضور علیہ السلام کی اطاعت و تعظیم کرے گا، حضور علیہ السلام کی اطاعت و فرمانبرداری کرے گا، اسی قدر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقبول، محبوب اور برگزیدہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ سارے محبوب بندے جو دنیا اور آخرت کی کامیابی سمیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی اس کامیابی کا راز انہی الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے جو ہمارے اور آپ کے امام اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کہہ کر بیان فرمایا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میں اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ دنیا سے کامیابی کے ساتھ، سلامتی ایمان کے ساتھ جائیں، تو حضور علیہ السلام کی ذات کو مرکز نگاہ بنائے، حضور علیہ السلام کی محبت و تعظیم کے نقش کو اپنے قلب و ذہن میں سجائیں، اور حضور علیہ السلام کی اطاعت و پیروی کو اپنا شعار و دستور و معمول اور اپنی زندگی کے تمام امور میں لاگو اور رائج کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش فرمائیں۔ کامیابی کا کوئی دوسرا راستہ حضور علیہ السلام کی اطاعت و پیروی اور آپ علیہ السلام کی محبت و تعظیم کے سوا کوئی دروازہ کامیابی کی طرف نہیں کھلتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ حق، اہل سنت و جماعت پر استقامت اور ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔